الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله الذي أرسل إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا هو الذي أخرج الإنسانية من النقمات إلى الرحمات ومن الظلمات إلى النور ومن الضيق إلى السعة صلوا عليه وعلى أزواجه وآله وذرياته وعترته وصحبه الهاديين المهديين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ويقول سبحانه وتعالى وأنتم عاكفون في المساجد. ويقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حضرات گرامی، مبارک ہو رمضان کی یہ گھڑیاں، یہ ساعتیں کہ ہم نے انہیں پائی. ابھی آپ یہاں بیٹھے ہیں یا گھر میں بیٹھے ہیں اور شاندار شربت روح افزا یا کوئی شربت شاندار خوبصورت سامنے رکھا ہے، آپ ہاتھ بڑھاتے ہیں، اسے چھوتے ہیں، اٹھا کے لب سے قریب لے جاتے ہیں کہ اچانک یاد آتا ہے کہ میں روزے سے ہوں، تو آپ کا کیا حال ہوگا؟ فوراً اس گلاس کو اٹھا کے رکھ دیں گے، جبکہ وہ گلاس میں بھرا ہوا روح افزا یا کوئی بھی شربت آپ کے لیے حلال ہے، آپ کی کمائی کا ہے، آپ نے اسے رکھا ہے، آپ کے لیے حلال ہے، لیکن حکم الہی نہیں ہے. یہ رمضان روزے سے آپ ہیں، وہ نہیں پی سکتے، اس واسطے آپ کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوئی اور ہاتھ کو تیزی کے ساتھ ہٹایا اور حلال کو چھوڑ دیا. اسی کا نام تو تقویٰ ہے. یہی تقویٰ ہے. اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے جو ہے رک جانا، لرز جانا اور دور ہٹ جانا، اسی کا نام تقویٰ ہے. اور اسی کی مشق اس رمضان میں حلال چیز کو روزے کے دورانیہ کے درمیان حرام قرار دے کر مشق کرائی جا رہی ہے. 29 دن اور 30 دن افطار کے دسترخوان پہ آپ بیٹھے ہیں، ساری نعمتیں موجود ہیں، سب حلال ہیں، لیکن ان میں سے کسی ایک کو اللہ اکبر آواز سننے سے پہلے، سورج ڈوبنے سے پہلے ایک کو بھی آپ کھا نہیں سکتے، جبکہ سب حلال ہے لیکن وقتی طور پہ حرام ہے. تو یہ مشق کرایا جاتا ہے، تربیت ہے، ٹریننگ ہے اللہ کی طرف سے. 29 دن 30 دن حلال سے رک کر اپنے اندر وہ ملکہ آپ نے پیدا کر لیا، وہ ملکہ، وہ صلاحیت پیدا کر لیا کہ حرام چیز سے 11 مہینے آپ بچے. زندگی بھر کا روزہ ہے اور ایک روزہ 1 مہینے کا روزہ ہے.
حلال سے روزہ رمضان کے دنوں میں اور حرام سے روزہ پوری زندگی. شراب سے، جوئے سے اور غیبت سے اور جھوٹ سے اور بدکاری سے اور جتنی حرام چیزیں ہیں اس سے روزہ زندگی بھر کا اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں تو رمضان کے روزوں سے مشق حاصل کیجئے. جس طرح گھوڑوں کو تربیت دی جاتی ہے، دھیرے دھیرے ان کی خوراک کم کی جاتی ہے، ان کو دوڑایا جاتا ہے، یہاں تک کہ ریس میں وہ حصہ لینے کے اہل ہو جاتے ہیں. ایسے ہی روزے دار اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کر لیتے ہیں کہ بدر کے مارکے میں دوڑ جاتے ہیں. بدر کے مارکے میں صحابہ نے رمضان میں بدر کا مارکہ 17 کو ہوا. کیا وہ قوت تھی؟ وہ ایمانی قوت تھی، وہ روزے کی قوت تھی، وہ رسول اللہ کی پھونکی ہوئی قوت تھی، وہ تربیت تھی کہ رمضان میں روزوں کے باوجود ایک جنگ بپا ہے اور اس پہ شاندار فتح حاصل کی جاتی ہے. آج ہم رمضان ماشاءاللہ اے سی بھی گزار رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے، لیکن ہمارے اندر وہ صلاحیت، وہ تربیت ہونی چاہیے. ہم اس وقت دیکھ لیں، غزہ کے میدان کو دیکھ لیں، فلسطین کے میدان کو دیکھ لیں، ننھے ننھے بچے شہید کیے جا رہے ہیں، مائیں اور بہنوں کی کفن نہیں. ان چیزوں کا ذرا تصور تو کیجئے. اے سی میں بیٹھ کر آرام سے کم فکر کیجئے، بے چین ہو جائیں گے آپ. ایمانی قوت کیا سکھاتی ہے آپ کو؟ پورا عالم اسلام ایک جسم کی طرح ہے. اگر کانٹا پیر میں چبھتا ہے تو پورے جسم کو اذیت محسوس ہوتی ہے. تو غزہ ہو، فلسطین ہو، دنیا کا کوئی کونا ہو، پوری دنیا کی کوئی جیل ہو، اگر کسی مسلمان کو بے قصور ہے اور اسے تکلیف پہنچ رہی ہے تو وہ تکلیف اور وہ کانٹا ہمارے دل میں چبھتا ہوا محسوس ہونا چاہیے. اس احساس کو پیدا کیجیے. آئیے، ابھی میں نے جو آیت تلاوت کی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا تعارف کرایا گیا. ہمارے نوجوان انگریزی بولتے ہیں انٹروڈکشن، سمجھتے ہیں؟ تعارف رمضان کا کرایا جا رہا ہے. کیا رمضان کا مہینہ وہ جس میں اتارا گیا قرآن. کیا بات فرمائی اللہ نے. یعنی رمضان کا تعارف جو ہے اپنا کوئی تعارف نہیں ہے، گویا رمضان کا تعارف قرآن سے ہے کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. اسی قرآن کی وجہ سے رمضان میں برکتیں آئیں، رحمتیں آئیں، مغفرتیں آئیں، وسعتیں آئیں، سکون آیا، اطمینان آیا، مجاہدے کی کیفیات آئیں. یہ ساری چیزیں کیوں آئیں؟ اس واسطے کہ اس میں قرآن نازل کیا گیا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. کیسے قرآن نازل کیا رمضان میں؟ مختصر یہ کہ سب سے پہلے اللہ نے لوح محفوظ سے بیت المشرف میں یعنی آسمان دنیا میں قرآن کو ایک بارگی نازل کیا رمضان میں، شب قدر میں. اور ابتدائی 5 آیتیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ 5 آیتیں غار حرا میں رمضان میں شب قدر میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی گئی. تو شب قدر میں براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن کی 5 آیتیں نازل ہوئیں اور پورا قرآن لوح محفوظ سے اتر آیا. اور پھر 23 سالہ مدت میں رفتہ رفتہ جستہ جستہ حسب ضرورت قرآن نازل ہوا اور مکمل قرآن ہو گیا. تو یہ ہے قرآن کا نزول. اب غار حرا کا وہ تصور، وہ صبح کا تڑکا، وہ نور کا جلوہ، ہم اس کیفیت کو نقل نہیں کر سکتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بیتی. کیا وہ کیف رہا ہوگا کہ آتے ہیں جبرائیل، فرماتے ہیں اقرأ،
ما انا بقاری، حضرت جبرائیل آ کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں پڑھیے، آپ فرماتے ہیں میں تو نہیں پڑھتا۔ اس کے بعد ایک خاص کیفیت ان سے معانقہ کرتے ہیں، اسی طرح 3 مرتبہ۔ تو گویا اس کو تعبیر کریں گے کہ اب وہ قوت خاص منتقل کی جا رہی ہے، وہ کیفیت منتقل کی جا رہی ہے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کی طرف سے۔ آج کی زبان میں بڑے ادب کے ساتھ یعنی سمجھانے کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں جس طرح چارج کیا جاتا ہے، چارج کرنے سے صلاحیت منتقل ہوتی ہے اور ایک خاص کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور اس کے اندر صلاحیت ہو جاتی ہے۔ تو حضرت جبرائیل نے اللہ کے حکم سے 3 مرتبہ معانقہ کیا اور پھر آپ نے پڑھنا شروع کر دیا۔ تو یہ قرآن کا اترا اور سب سے پہلا لفظ مبارک سبحان اللہ، اقرا، پڑھیے۔ تو اس امت کا آغاز ہی تعلیم سے ہوتا ہے، جس کو سچر کمیٹی جس قوم کو ناخواندہ ان پڑھ قرار دیتی ہے۔ آج ہندوستان میں مسلمانوں کی تعلیمی حالت کیا ہے؟ کتنے جو ہیں وہ رینک میں آتے ہیں، سول سروسز میں کتنے لوگ آتے ہیں، کتنے عالم تیار ہوتے ہیں، کتنے حافظ تیار ہوتے ہیں، کتنے قاری تیار ہوتے ہیں، کتنے مفتی تیار ہوتے ہیں۔ یہاں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ تو تھوڑے سے ہیں، یہاں چلے آئے ہیں۔ پورے ملک کے نقشے کو دیکھیے، اس حساب سے جتنے عالموں کی ضرورت ہے کیا اتنے عالم تیار ہو رہے ہیں؟ کیا اتنے حفاظ، اتنے قاری، اتنے مدرس، اتنے امام تیار ہو رہے ہیں؟ اور اسی طرح جس طرح علماء، حفاظ، مفتیان کرام کا تیار کرنا ضروری ہے، ہر میدان میں جس میدان کی دنیا کی باقی رکھنے کی ضرورت ہے اس کے ایکسپرٹ اور اس کے ماہرین کو تیار کرنا فرض کفایہ ہے، علامہ شامی نے لکھا ہے۔ تو ہم ایک منصوبہ بنائیں، ایک پلان بنائیں، روڈ میپ بنائیں، جس سے امت کے نوجوانوں کو ہم تیار کرنے کی کوشش کریں، بچوں کو، نونہالوں کو۔ ایسا کیا ہے کہ یورپ کے اسکولوں میں پیدائش سے پہلے ہی امید سے جب بچہ ہوتا ہے تو نامنیشن ہو جاتا ہے داخلے کی؟ وہ کیا مطلب؟ تعلیم کے لیے ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا ہے، امید سے ماں ہے اور داخلے کے لیے سیٹ لے لی جاتی ہے۔ تو وہ قوم جس میدان میں محنت کر رہی ہے اس میں ترقی کر رہی ہے، اس ترقی کو آپ جانتے ہیں۔ یہ یہود جو اس وقت کی ظالم صہیونی، اللہ کی لعنتیں اس پر ہوں، ان سب کے باوجود میدان میں وہ محنت کر رہی ہیں۔ تو جو محنت کا نتیجہ ہے دنیاوی اعتبار سے ان کو مل رہا ہے، جب اللہ کا حکم ہوگا ان کے بڑے بڑے ہتھیار فیل ہو جاتے ہیں، ہو رہے ہیں۔ اس لیے تعلیم کے میدان میں وہ آیات اتری ہیں غار حرا میں جس کا آغاز ہی ہوتا ہے اقرا سے۔ اس امت کو پڑھا ہونا چاہیے، تعلیم ہونی چاہیے، تعلیم لازمی ہونی چاہیے، 100% ہونی چاہیے، اور تعلیم کوالٹی کی اور معیاری تعلیم ہونا چاہیے۔ میں نے ایک میگزین پڑھی تھی جس میں یہ تھا کہ شکاگو یونیورسٹی میں، امریکہ میں شکاگو ہے، شکاگو نام سے یونیورسٹی ہے، اس یونیورسٹی میں 4-5 طالب علم تھے جو ہر جگہ مختصر وقت کے لیے دیکھے جاتے، کھانے پہ آئے، جلدی جلدی کھایا، چلے گئے، کھیل کے میدان میں آیا، 2-4 ماری بال اور چلے گئے۔ تو تجسس پیدا ہوا کہ یہ کون لوگ ہیں، تمام اسٹوڈنٹ سے اور تمام طلباء سے الگ کیوں ہیں؟ ان سے پوچھا گیا، انٹرویو لیا گیا، آپ لوگ کون ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ ہم یہودی ہیں اور ہمارے سرپرستوں نے، ہمارے ربیوں نے، ہمارے جو ہے تربیت دینے والوں نے ہمیں یہ ہدایت کی ہے کہ اگر تمہیں ملک میں اور دنیا میں زندہ رہنا ہے تو تم اتنی محنت کرو
کہ اگر 100 ملازمت میں سے 1 ملازمت ہو اور اس کے لیے 100 لوگ انٹرویو دیں تو تم اتنی محنت کرو کہ 99 کو کاٹ کر تم آ جاؤ اور تم منتخب ہو. اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تمہاری زندگی نہیں ہے. اس فارمولے سے وہ محنت کرتے ہیں. آج وہ دنیا پہ دنیا کے حساب سے چھائے ہوئے. قوت، اسے قوت کہتے ہیں. وَأَعِدُّ لَهُم مِّن قُوَّةٍ. قوت کیا چیز ہے؟ ہر دور کے حساب سے جو اعلیٰ ٹیکنالوجی ہو اسلحے کی وہ حاصل کرو. تو یہ ان کے پاس کیوں ہے؟ انہوں نے محنت کی. اور ہمارے لوگ اس کو چلانا بھی نہیں جانتے. کبھی کبھی بہت سی جگہوں پہ آ جاتی ہیں تو ان کو چلانا، ان کو استعمال کرنا، یوز کرنا نہیں آتا. اس لیے ایسا علم ہو جو کوالٹی کا ہو، معیاری ہو، ہر میدان کا ہو، تو یہ رمضان کا تقاضا ہے، یہ قرآن کا تقاضا ہے، یہ اسلام کا تقاضا ہے. تو اللہ نے فرما دیا مہینہ وہ رمضان کا جس میں قرآن نازل کیا گیا. اور قرآن ہے کیا؟ قرآن ہے کیا؟ خود اللہ فرماتے ہیں ھدی للناس. قرآن انسانیت کے لیے سراپا ہدایت، رہنما، گائیڈ. پوری انسانیت قرآن کے نیچے اور قرآن کو دیکھ کر قرآن کی تعلیمات پہ عمل کر کے چل سکتی ہے. چلے یہی ہے مطلوب، تبھی کامیاب ہوگی. ساری دنیا کے لیے ہدایت. اب ذرا یہاں ایک لمحہ غور کیجیے. اللہ فرماتے ہیں قرآن جو ہے ھدی للناس، ساری دنیا کے لیے ہدایت ہے، ہدایت کی کتاب ہے. دنیا میں یہ بتائیے عربی بولنے والے کتنے ہیں؟ غالباً 5%. پوری دنیا میں عربی بولنے والے 10-5% کے اندر. اور قرآن عربی میں ہے تو قرآن کو براہ راست سمجھنے والے پوری انسانیت میں 10 سے 5% ہیں. بقیہ لوگ قرآن کیسے سمجھیں گے؟ بقیہ لوگ قرآن کیسے سمجھیں گے؟ اس کی مثال واضح ہے کہ رات کو اگر کسی چودھری نے اوپر کے چودھریوں میں سے کوئی پیغام دیا تو وہ پیغام منٹوں اور سیکنڈوں میں دنیا کے چائے خانوں میں عام ہو جاتا ہے. انگریزی میں وہ بیان دیا گیا تو ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، پاکستان میں، چائنا میں، پوری دنیا میں ہر زبان میں وہ پیغام ہوٹلوں پہ، کیفے پہ اور لوگوں کی اسکرین پہ آ جاتا ہے. کیسے آتا ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ بیان ایک زبان میں ہے اور دنیا کی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو گیا. تو ھدی للناس، یہ قرآن عربی میں ہے. ہدایت کیسے ہے؟ کہ دنیا کی زبانوں میں ترجمے ہو جائیں. ترجمے کے ذریعے ہم اور آپ سمجھتے ہیں. عربی 5% لوگ جانتے ہیں یا 10% لوگ جانتے ہیں. تو بقیہ لوگوں کے لیے ترجمے. اب اس ترجمے کو کیسے سمجھایا؟ حضرت شیخ الہند کا نام سنا ہوگا. حضرت محمود حسن دیوبندی شیخ الہند، جو کہ انگریزوں نے ان کو گرفتار کیا، مالٹا میں رکھا، اذیتیں دی، سزائیں دی. بہرحال آزاد ہو کر جب تشریف لائے تو کیا فرمایا؟ ہندوستان کے مسلمانوں کی ناکامی دور کرنے کی 2 وجہ ہے، 2 ذریعہ ہے. ایک یہ کہ ان میں اتحاد پیدا ہو، اور دوسرے یہ کہ یہ قرآن کو ترجمے کی مدد سے سمجھیں، اور اس کے لیے میں ترجمہ کر کے لایا ہوں. شیخ الہند نے کہا میں ترجمہ کر کے لایا ہوں اردو میں، اور وہ اردو میں ترجمہ شیخ الہند کے نام سے چھپا ہوا ہے، یہاں رکھا ہوگا. اس پہ نوٹ ہے، علامہ شبیر عثمانی کا حاشیہ ہے جو عطر ہے تفاسیر کا. تو بزرگوں، دوستوں، قرآن کی تلاوت کرنا عبادت ہے. رمضان میں زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے، اور اللہ کا فضل ہے ہم لوگ کرتے ہیں، اور اس پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں ایک حرف پہ. رمضان میں ثواب اور بڑھ جاتا ہے. وہ مستقل عبادت ہے.
اس کے ساتھ ساتھ قرآن کا ترجمہ اور قرآن سمجھنے کی کوشش کرنا۔ ذرا اندازہ لگائیے کہ ایک بڑے کسی لیڈر کا بیان آتا ہے اور ہر زبان میں چھپ جاتا ہے، سب لوگ سمجھتے ہیں، رب العالمین کا کلام اور پیام ہمارے نام آیا ہوا ہے اور ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ آگے بڑھیے، سمجھیے اللہ کی مرادات کو، علماء کی نگرانی میں، بڑوں کی نگرانی میں۔ جو سمجھ میں نہ آئے علماء سے پوچھئے، قرآن سمجھنے اور پڑھنے کی کوشش کیجئے اور قرآن صحیح پڑھیے۔ صحیح پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ مکتب میں ہم نے بہت سے لوگ قرآن پڑھ لیتے ہیں، وہ قاری صاحب ویسے ہی ہوتے ہیں، وہ کچھ کا کچھ پڑھتے ہیں، تو ذرا عمر بڑی ہو جائے تو کسی اچھے قاری سے قرآن کو دوبارہ پڑھ لیجئے تاکہ جو ٹیکسٹ، جو متن اس کا ہے، صحیح طور پہ آپ ادا کر سکیں۔ اس کے بعد یہ تو رمضان کا تعارف ہوا، یہ قرآن نازل کیا گیا، اور رمضان کا جو مقصد تھا تقوی، روزوں کا، وہ میں نے پہلے ہی بیان کر دیا۔ اب آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان میں نقل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے یقین کے ساتھ، ثواب کی امید کے ساتھ، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف۔ کیا صفایا ہے، سبحان اللہ۔ جس نے رمضان کے روزے رکھے یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، ثواب کی امید کے ساتھ، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، پچھلے سارے گناہ معاف، صاف شفاف، سفید کپڑے کی طرح بالکل صاف شفاف۔ یہ ہے رمضان کی نعمت۔ کس نے فرمایا؟ سب سے سچے انسان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ نے دوبارہ فرمایا، جس نے رات کا قیام کیا ایمان اور ثواب کی امید کے ساتھ، اس کے سارے پچھلے گناہ معاف۔ رمضان کا قیام رات کی جتنی نفلیں ہیں، تراویح ہے، تہجد ہے، جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں، اس پہ بھی یہ اللہ کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی۔ تیسرے آپ نے فرمایا، 3 جملے الگ الگ ہیں، جس نے شب قدر میں قیام کیا ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید کے ساتھ، اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ 3 جملے ہیں، کتنے عظیم جملے ہیں۔ من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور امید کے ساتھ، اس کے سارے گناہ معاف۔ پھر دوبارہ ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا ایمان اور یقین اور ثواب کی امید کے ساتھ، اس کے پچھلے گناہ سب معاف کر دیے گئے۔ جس نے شب قدر میں قیام کیا ایمان اور یقین اور ثواب کی امید کے ساتھ، اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ یہ 3 عظیم جملے، 3 عظیم بشارتیں اپنے دامن میں بھریے، یہ بھرنے کا موقع ہے۔ آخری عشرہ شروع ہوا چاہتا ہے۔ شب قدر اس مہینے کا جوہر ہے، شب قدر اس مہینے کا جوہر ہے، اور شب قدر کے بارے میں خود قرآن نے مکمل ایک سورہ نازل کر دی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے بے شک اتارا قرآن کو قدر کی رات میں، شب قدر میں۔ آپ کو کچھ پتہ بھی ہے شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ اللہ کا ایک انداز ہے۔ ارے میاں کچھ جانتے بھی ہو، کچھ سنا بھی ہے، ارے کچھ پتہ بھی ہے، اس سے کہنے سے آدمی متوجہ ہوتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے محمد عربی کیا آپ جانتے ہیں، یا اے تلاوت کرنے والے کیا تم جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ شوق پیدا کیا گیا، جانتے ہو شب قدر کیا ہے؟ خیر من 1000 شہر، 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ یعنی 1000 مہینے کی عبادتیں ایک طرف، شب قدر کی عبادت ایک طرف۔ 83 سال کچھ مہینے، تقریباً 84 سال۔ ہم میں سے کم لوگ ہیں جو 84 سال کے ہیں۔ جن لوگوں نے جتنے سال رمضان پائے ہیں،
اور شب قدر کا کچھ حصہ انسان ضرور پاتا ہے۔ مغرب سے شروع ہوتی ہے، صبح صادق تک رہتی ہے، مغرب پڑھتے ہیں، عشاء پڑھتے ہیں، کچھ تراویح پڑھتے ہیں، کچھ نفل پڑھتے ہیں، تو شب قدر کی کچھ نہ کچھ برکتیں تو پا ہی لیتے ہیں۔ تو جس نے شب قدر پائی، 84 سال سے کی عبادت، اب ماشاءاللہ جس کی جتنی عمر ہے اس کا نام ہے اعمال تو چمک رہا ہوگا، جو ہے چمک رہا ہوگا۔ کتنے 84 سال کی عبادتیں اس میں درج ہوں گی۔ یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ تعالیٰ بندوں کو ترقی دیتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے فرمان رسول کا مطلب ہوا۔ ہم نے ایک آیت کا حصہ تلاوت کیا ہے، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ آئیے ذرا سمجھتے ہیں۔ ہم نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پڑھنے کے بعد ہم عقیدے کے پابند ہیں، ایک اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے۔ یہ ہر جگہ ہے، کسی حال میں ہو، حتیٰ کہ آگ میں کسی کو خدا نخواستہ جلایا جائے تب بھی وہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا۔ یہ ہے کلمے کی جو ہے برکت اور کلمے کی تاثیر۔ اس کلمے کو پڑھنے کے بعد بہت سارے کام ہم کرتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، لوگوں کے ساتھ دنیا کے سارے معاملات پڑھتے ہیں، ایسی کوئی پابندی نہیں ہے۔ کلمہ لیکن عقیدہ ہے۔ اس کے بعد دوسری عبادت ہے نماز۔ نماز جیسے ہی شروع کی، ساری چیزیں جو حلال تھیں وہ حرام، بات کرنا حلال تھا، اب صرف اللہ سے بات کرنا حلال ہے، باقی ساری باتیں حرام۔ تو جتنے وقت آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس میں ساری چیزیں حرام، یہ سارا وقت جو ہے نماز کے لیے ہی لگے گا۔ اس سے آگے پھر جب آپ نے روزے رکھے آپ نے، تو یہ 14 گھنٹے 12 گھنٹے کا وقفہ اتنا لمبا ہو گیا۔ اب یہ دھیرے دھیرے بڑھ رہے ہیں، کیفیت ہو رہی ہے، روزانہ تراویح پڑھ رہے ہیں، قیام لیل کر رہے ہیں، پھر اللہ کی جانب آتے ہیں۔ اور جب 20ویں رات ہوتی ہے، 20ویں دن ہوتا ہے، 21ویں رات آنے والی ہوتی ہے، تو عصر کے بعد رب کے در پہ آ کے پڑھ جاتے ہیں۔ درے جانا پہ آ کے پڑھ جانا اعتکاف ہے۔ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور تم مسجدوں میں اس حال میں کہ اعتکاف کیو۔ اعتکاف ایک عبادت ہے جو مسجد میں کی جاتی ہے، اس مسجد میں کی جاتی ہے جو شرعی مسجد ہوتی ہے۔ شرعی مسجد میں عبادت جو ہے کی جاتی ہے، اس میں سے اعتکاف کے معنی آتے ہیں رکنے کے، اعتکاف کے معنی آتے ہیں ٹھہرنے کے، لیکن شریعت میں مسجد میں ٹھہرنا اللہ کے لیے یہ اعتکاف ہے۔ اعتکاف 1 گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے، 1 دن کا بھی ہو سکتا ہے، وہ نفلی اعتکاف ہے۔ لیکن سنت اعتکاف، سنت مؤکدہ ہے، وہ جو ہے وہ آخری عشرے کا ہے۔ 20 کی شام کو آ کے بیٹھ گئے اور جب چاند عید کا نظر آئے تب وہ ختم ہوتا ہے۔ یہ اعتکاف نیت ضروری ہے اس کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے آ کے اعتکاف کر لیں۔ پھر اعتکاف یہ ایسی عبادت ہے جو در پہ اللہ کے پڑ جانا ہے، کوئی نہیں، سارے تعلقات ختم، صرف اللہ سے لو لگانا، اللہ کے کلام سے لو لگانا، اللہ کے در پہ پڑ جانا، کبھی سجدے میں کبھی رکوع میں اللہ سے مانگنا۔ یہ جو تنہائی میں انسان رہتا ہے تو ایک قسم کی جلا، ایک قسم کا نور، ایک قسم کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، وہ اعتکاف میں پیدا ہوتی ہے۔ اسی واسطے آپ چاہے 50 لوگ یہاں اعتکاف کیے ہوں، لیکن ہر آدمی الگ محسوس کرے اپنے کو، ایک دوسرے سے زیادہ خلط ملط نہ کرے۔ ضروری باتیں تو کر لیں لیکن زیادہ خلط ملط، اللہ کی طرف اصل توجہ اعتکاف کا مطلب ہے۔ تو یہ اعتکاف، اس اعتکاف کا لحاظ کرنا اور یہ مستقل عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 رمضان اپنی زندگی میں جو ہے رکھے ہیں، روزے رکھے ہیں، اور سب میں آپ نے اعتکاف کیا ہے۔ ہر میں آپ نے 10 دن کا اعتکاف کیا ہے۔ ایک مرتبہ قضا ہو گیا تھا تو ایک مرتبہ آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا ہے۔ اصل سنت 10 دن کا اعتکاف ہے،
ہمارے ملک میں یا اور کہیں جو بعض علماء اور بعض بزرگان دین 1 مہینے کا اعتکاف کراتے ہیں، تو سنت جو ہے وہ 10 دن کا ہے، بقیہ ٹریننگ کے لیے، تربیت کے لیے ان کے مریدین جمع ہو جاتے ہیں، ان کے لیے وہ اعتکاف کراتے ہیں، وہ نفلی اعتکاف ہوتا ہے۔ وہ ماڈل آپ نہ بنائیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا ہے، یہ ایک الگ مقصد ہے تربیت کے لیے، اس کے لیے کرتے ہیں۔ حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث، جو آپ کتابیں پڑھتے ہیں، اور وہ خود فرماتے تھے، ان کے بڑے بڑے علماء آ کے اکٹھا ہوتے تھے، تو یہ ان بزرگوں کی ایک خاص عبادت یعنی ضرورت تھی جو مریدین کی تربیت کے لیے ہوتی تھی۔ تو اس لحاظ سے اعتکاف عبادت ہے اور اس کا لحاظ رکھنا چاہیے، اس کے مسائل پوچھ کر کہ اعتکاف کیسے رہتا ہے، باقی رہتا ہے، کیسے ٹوٹتا ہے، کیا اس کے عذر ہیں، غسل کا کیا مسئلہ ہے، کپڑے بدلنے کا کیا مسئلہ ہے، یہ ساری باتیں آپ علماء کرام یہاں جو موجود ہیں، امام صاحب اور لوگ، ان سے کہ پوچھتے رہیں، اور ایک تربیتی یہ جو 10 دن کا جو ہے عشرہ گزرے گا، وہ مثالی گزاریں، اور اس سے آپ کے اندر وہ قوت پیدا ہوگی کہ پھر اس قوت کے بعد بہت سی صلاحیتیں آپ کے اندر پیدا ہوں گی، اور حرام سے بچنے کی صلاحیت پیدا ہوگی، اللہ سے قرب بڑھے گا، اللہ کی تجلیات کا اس معنی کر ہم احساس کرتے ہیں کہ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ نے توفیق دی تبھی تو ذکر کر رہے ہیں، زبان تر بتر ہو جاتی ہے، اور ہر بار کی تلاوت نئی حلاوت لے کے آتی ہے، مٹھاس لے کے آتی ہے۔ محسوس کریں جب آپ قرآن پڑھ رہے ہوں تو وہ الگ ذائقہ ہوتا ہے، قرآن پڑھتے جائیں، تلاوت بڑی عبادت ہے اس مہینے کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں سے جو عرض کی گئیں ہمیں جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کی برکتیں رحمتیں عطا فرمائیں۔ تو اس رمضان المبارک میں جو ہمارے بھائیوں پہ طرح طرح کی مصیبتیں مختلف ملکوں مختلف مقامات پہ آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں دور کرے، اپنی رحمت سے دور کرے، اور مسلمانوں کے اندر وہ قوت پیدا کرے کہ ہر شر کا مقابلہ وہ کر سکیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔